حضرت علی فرماتے ہیں، جب تم سجدے میں جاؤ تو اپنی پریشانیاں گننا چھوڑ دو اور اللہ کی قدرت کو یاد کرو، کیونکہ جو رب زمین سے اناج اگا سکتا ہے وہ تمہارے نصیب میں خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، گناہ انسان کو کمزور اور توبہ اسے مضبوط بنا دیتی ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جب کمزور سے کمزور شخص بھی اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ کچھ دعائیں زبان سے نہیں نکلتی، وہ بس دل میں جلتی رہتی ہیں، اور اللہ دل کی وہ آواز بھی سن لیتا ہے جو آنکھوں سے آنسو بن کر گرتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، اگر کوئی شخص تمہیں نظر انداز کر رہا ہے تو پریشان نہ ہو، بعض اوقات اللہ تمہیں لوگوں کی توجہ سے ہٹا کر اپنی طرف بلاتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ سب سے خطرناک تنہائی وہ نہیں جب کوئی ساتھ نہ ہو، بلکہ وہ ہے جب انسان خود سے بھی سچ بولنا چھوڑ دے۔ محبت مانگنے سے نہیں ملتی، یہ تو وہاں ملتی ہے جہاں تمہاری خاموشی بھی سمجھی جائے۔ بڑا بننا ہے تو پہلے خود کو جھکانا سیکھو، کیونکہ اونچی عمارتیں ہمیشہ زمین کے قریب رکھی گئی اینٹوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہو وہ زیادہ سایہ دیتا ہے، اسی طرح نرم مزاج اور نرم گفتار انسان کے گرد محبتوں کا ہجوم لگا دیتے ہیں۔ سخت لہجے دلوں کو توڑتے ہیں اور نرم لہجے دل جیت لیتے ہیں۔ کسی بھی عورت کو مکمل سمجھ لینا آسان نہیں، وہ صرف اس شخص کے سامنے پوری طرح کھلتی ہے جو اسے دل سے چاہتا ہو اور اس کی قدر جانتا ہو۔ محبت اختیار سے نہیں، اخلاص سے ملتی ہے۔ عربی کہاوت ہے کہ انسان جب چاہے کسی سے دور تو ہو سکتا ہے، مگر جب چاہے کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ وقت کی رفتار ہماری کیفیت سے جڑی ہوتی ہے، خوشی میں گٹھنے لمحوں کی طرح گزر جاتے ہیں اور اداسی میں لمحے صدیوں جیسے لگتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں لڑکیوں کو تعلیم کی کیا ضرورت، وہی مشکل میں اپنی عورتوں کے لیے پڑھی لکھی ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں۔ علم مرد یا عورت کا محتاج نہیں، ضرورت کا محتاج ہے۔ اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ عورت کو پوری طرح جان چکا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ عورت ایک احساس ہے جسے سمجھنے کے لیے سننا اور محسوس کرنا ضروری ہے۔ ایک خواہش ہوتی ہے کسی پسندیدہ شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کی، ورنہ حقیقت سب جانتے ہیں کہ اس دنیا سے جانا ہر ایک نے اکیلے ہی ہے۔ اگر مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی کوئی رشتے بے قدری اور بدتمیزی میں رہیں تو بہتر ہے اسے اپنی حدود میں ہی رہنا چاہیے۔ یوسف جانتے تھے کہ دروازے بند ہیں، مگر وہ پھر بھی دوڑے اور رب نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ جب تمہیں لگے سب راستے بند ہیں تو یقین رکھو رب کے خزانوں میں ابھی بہت دروازے باقی ہیں۔ پیسے آئے تو لوگ بدل جاتے ہیں، عزت بھی بڑھ جاتی ہے، مگر یاد رکھنا وہ عزت تمہاری ذات کی نہیں بلکہ تمہاری حیثیت کی ہوتی ہے۔ اصل قدر تو وہ ہے جو خالی ہاتھوں میں بھی قائم رہے۔ اگر دل سخت ہونے لگے، جسم تھک جائے اور رزق میں برکت کم ہو جائے تو اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ خوشیاں نصیب میں ہوں تو چہرے خود بخود روشن رہتے ہیں، ورنہ تصویروں میں تو ہر شخص مسکراتا دکھائی دیتا ہے۔ یاد رکھنا قبر کی مٹی لگتے ہی دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے تعلق ایسے نبھاؤ کہ آخرت تک شرمندگی نہ ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ صرف خوبصورت چہرے کسی کو تمہاری طرف مائل کر دے گا تو یہ سوچ بدل لو۔ عورت ان مردوں کو پسند کرتی ہے جو صبر سے سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وقت دیتے ہیں۔ محبت میں سب سے قیمتی تحفہ وقت ہے، اگر وقت نہیں تو دعوے بھی نہیں۔ کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضد میں نہ عورت کو آزاد کرتے ہیں اور نہ اسے اپناتے ہیں۔ یاد رکھو، آدھا تعلق سب سے بڑی اذیت ہوتا ہے، یا تو مکمل ساتھ دو یا باعزت رخصت کر دو۔
مرد اس عورت کو پاگلوں کی طرح یاد کرتا ہے جو اسے 3 چیزیں کبھی نہ دے۔ پہلی، ہر وقت اپنی دستیابی، کیونکہ جو آسانی سے مل جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ دوسری، اپنی خودداری کی قربانی، جو عورت خود کو کھو دے وہ دل میں نہیں رہتی۔ تیسری، بیجا یقین دہانی، مرد کو تھوڑا سا کھونے کا ڈر رہے تو وہ زیادہ سنبھال کر رکھتا ہے۔ جو عورت اپنی حدود، اپنی عزت اور اپنی مصروفیات برقرار رکھتی ہے وہی مرد کے دل میں یاد بن کر رہ جاتی ہے۔